الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا مدرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا رب جمان طلبنا منک مغفرتا وحسن خاتمت یا مبدی النعم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلاك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون ذی وقار ذی احتشام قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور قرآن اور حدیث کی روشنی وچ سکا اور مدلل گفتگو سن واسطے بغدادی مسجد جوالا نگر سمن آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے دور و نزدیک تو قافلیاں دی شکل اندر انفرادی طور تے تشریف لیاؤن والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا مقدس جمعۃ المبارک واپسی معراج اس حوالے نال تساں دوستاں دی گفتگو انشاءاللہ قرآن و سنت دی روشنی وچ سماعت فرمانی۔ پچھلے 3 جمعے قرآن پاک ذرا لے کے پچھلے 3 جمعے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اسرا سیر اور پھر معراج تساں نے سماعت فرمائی۔ اللہ کرے کچھ باتاں تانوں یاد رہ گئیاں ہوں، امید کرنا میں کیونکہ جنی محنت کر کے میں ہونا میں نے امید ہے
کہ کچھ نہ کچھ سورہ نجم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تھانوں کچھ باتیں یاد رہیاں ہون گیاں، اگر نہیں رہیاں تو سیڑیاں لے کے ضرور سنیں تاکہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستحکم ہوئے اور اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے علوِ مرتبت دا پتہ چلے کہ جنہ دا کلمہ اساں پڑھیا انہوں نے اللہ نے شان کتنا اعلیٰ عطا فرمایا۔ نزش واسطے ضرور اے عقائدیاں گلاں ہوندیاں نے، انہاں لازمی سماعت کریا کرو، بچیاں نو سنایا کرو، گھر سنایا کرو، کیوں؟ فائدہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہوئے گی، عقیدہ مضبوط ہوئے گا، اور میری دعا ہے جنہ چر رہیے عقیدہ اہل سنت و جماعت ہوتے رہیے، وَأَمِتْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَتِ، جدوں ساڑی موت آوے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہوتے آوے۔ تمام حضرات واسطے میری دعا ہے، تمام حضرات واسطے۔ اللہ اکبر۔ معراج دے 3 سٹیپ ہیں، تو خطاب شروع ہو گیا، توجہ فرمائیے۔ معراج 3 سٹیپ، ایک اسرا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، اے اسرا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، اس سارا سفر اے اسرائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک، اے سارا سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن جڑی آج گل کرنی ہو معراج دی نہیں، وہ اس تو اگے دی گل ہے، سبحان اللہ، وہ گل معراج دی نہیں، معراج تو بھی اگے دی گل۔ میں 3 سٹیپاں وچ 3 حصیاں وچ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیر نو تقسیم کر رہا، میں نہیں کر رہا، حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فوائد الفوائد اندر آپ نے تقسیم فرمائی، فرمایا مسجد حرام تو اقصی تک یہ سفر اسرائے مصطفیٰ ہے، اس تو اگے سدرۃ المنتہا تک یہ معراج مصطفیٰ ہے، اور سدرہ دی بلندیاں تو لے کے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی دی منزل تک نہ اسرائے نہ معراج ہے بلکہ اے راج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معراج تو بھی اگے دی گل ہے، یہ معراج تو بھی اگے دی گل ہے۔ انہوں کی آکھنا ہے اعراج، الف عین را الف جیم اور الف تھلے زیر، اعراج، اعراج مصطفیٰ۔ معراج دی تے کچھ سمجھ ہوندی ہے کہ 7ویں اسمان تک گئے، بیت المعمور تے گئے، سدرہ دی بلندیاں تے گئے، پر اگاں دی جڑی گل ہے اوتھے جبریل نو بھی سمجھ نہیں ہے، اوتھے تے جبریل علیہ السلام نو سمجھ نہیں ہے، بس اتنا ہی سی۔ جبریل چلیے سنیا کتھے آئے اگے چلیے، نہ کہ سنیا اپنے والی گلاں میرے نال نہ کرو، یہ جڑیاں اپنی گلاں نے وہ میرے نال تے نہ کرو۔ فرمایا جبریل کی مطلب؟ انہاں کیا سنیا اس تو اگے کملی والیا، اس تو بھی اگے جاگو جاگو جاگو، تقریر سننی ہوتی جا کے سنیا کرو۔ فرمایا کیا چلیے، انہاں کیا سونیا کی فرما دے ہو؟ فرمایا کیا چلیے، عرض کر دینے سونیا ادھوں بھی اگے اس تو بھی اگے چلیے۔ فرمایا جبریل کہ انتیاں گلنا کرنے اے سونیا گل دے میں کرنا کہ منتہا ہے، اے سدرۃ المنتہا ہے، تے منتہا انہوں آن دینے جتے ہر کسے دے آن جان دی انتہا آ جائے، یہ منتہا ہے، اس تو اگے تے جائے نہیں سکتے۔ فرمایا جبریل آ جا، آ چلیے۔ انہاں کیا کملی والیا نا، نسیم الریاض شرح شفا امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ، حوالہ نمبر 2 تفسیر غرائب القرآن امام نظام الدین نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حوالہ نمبر 3 جواہر البحار امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ، روایت تک فرمائی جبریل عرض کر دینے سونیا یہ تو اگے میں نہیں جانا۔ عرض فرمایا کیوں جبریل؟ عرض کر دینے کملی والیا میرا فیصلہ
اگے گیا تے اللہ دے نوارو تو جلیات نہ میرے پر سڑ جان گیا لو دنو تو سیگا واحد متکلم ہے میں اگر اس تو اگے ذرا ایک پوٹے دے برابر بھی اگے ودیا اے پوٹا کنہ کو ہوندا چیچی دا پوٹا چھوٹا جی یہ تو اگے میں گیا اے منتہا تو اگے تے سونیا میرے آڑی بات سے بغدادی مسجد کے اندر تشریف لیون والے غیور سنی مسلمان بھائیوں یہ جبریل اسلام دی طاقت ان سمجھ دیو یا نہیں سمجھ دیو جبریل اسلام دی طاقت کتنی طاقت ہے وے کہ جدوں رسی نال بن کے یوسف علیہ السلام دے پراواں نے یوسف علیہ السلام نے کنویں دے اندر سٹن دی کوشش کی تھی تے رسی کٹی گئی تے باہر کنویں دے کھلو کے کوئی شے سٹو روڑا سٹو تے کتنا کو ٹائم لگدا انہوں تھلے جان دے میرا خیال ہے سیکنڈ تو بھی پہلے ہو پہنچ جائے گا یا کہ سیکنڈ اندر پہنچ جائے گا تے اجے رسی کٹی ہے تے رب نے فرمایا جبریل سدرہ دیاں بلندیاں چھڑ کنویں وچ جا تھلے جا کے پڑ بچا یہ وے جبریل دی طاقت اے زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 نوری سال دا سفر ہے تے جنہ زمین تو لے کے پہلے آسمان تک فاصلہ ہے نا انی پہلے آسمان دی موٹائی ہے کوئی نہیں تسی سمجھے نہیں گل سائنسی گل تو سمجھا رہے ہیں سائنس دے حوالے میں پہلی زمین تو لے کے پہلے آسمان تک جنہ سفر ہے نا انی موٹائی پہلے آسمان دی تے جتھے موٹائی ہو دی ختم ہوندی ہے اس تو اگے پھر اتنا سفر ہے جنہ زمین تو پہلے آسمان دا ہے پھر اگے موٹائی تجھے آسمان دی ہے نہیں وہ جبریل 7 آسمانہ تو ہوتے سدرۃ المنتہا ہوتے بیت المعمور تو بھی ہوتے سدرۃ المنتہا دے وے لیکن رسی کٹی گئی تے یوسف علیہ السلام دے پانی دے پہنچو تو پہلا جبریل پہنچ گئے اچھی بولو سبحان اللہ وہ کسے دا کوئی ایڈا وزیر طاقتور ہے جنہ طاقتور وزیر میرے آقا ہے غالباً پچھلے جمعے نہیں اس تو پچھلے جمعے میں مشکات شریف دی حدیث تو اندسی سی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وزیر آیا فی الارض و وزیر آیا فی السماء میرے 2 وزیر زمینہ ہوتے نے 2 وزیر آسمانہ ہوتے حضور وہ کیڑے نے فرمایا آسمانہ ہوتے جبرائیل تے میکائیل میرے وزیر نے زمین ہوتے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق میرے تے یہ وزیر نے نالے یار نالے سجن نالے وزیر نالے غلام نالے خادم نالے مشیر یہ نہیں ہے شانہ دا مالک اسماعیل علیہ السلام دے گلے دے چھری چل رہی چھری اثر نہیں کر رہی کٹ دی نہیں پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چھریے تو تے سخت چیزاں کٹ دی میرے اسماعیل دا گلہ تے ریشم دی پنکھڑی نالوں بھی زیادہ نرم ہے تے کیوں نہیں کٹ دی زور نال چھری پتھر تے ماری پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا تے کہنے لگے پتھر نالوں بھی میرے اسماعیل دا گلہ سخت ہے کیوں نہیں کٹ دی کیوں نہیں کٹ دی چھری آندی ہے سونے نبی تسی آندی ہو کٹو رب آندہ خبردار تسی آندی ہو کٹو تو رب آندہ خبردار جے میرے ابراہیم علیہ السلام دے پتر اسماعیل علیہ السلام دے گلے دے خراش بھی آئی ہے خبردار توجہ ہے حضرات رب نے فرمایا جبریل ان ابراہیم علیہ السلام لگے نے خواب نو پورا کرن خواب نو لگے نے پورا کرن تے ایک گل ابراہیم نے پوری کر دینی ہے انہاں دے چھری چلان تو پہلے جنت وچ جا دنبا لے کے جا تے چھری پھرن تو پہلا اسماعیل نو باہر کٹ کے دنبا ذبح کرا لو جی چھری حلق تے رکھی گئی تے چھری چلنا شروع ہون لگی تے رب سنیا دے گیا جبریل سدرہ تو جنت وچ گئے جنت وچوں دنبا لیا پھر اینی مسافت 4 سالاں دی طے کر کے جبریل آئے تے چھری اجے چلی نہیں تے دنبا پہلے وار نال ذبح ہویا تے آپ نے اسماعیل علیہ السلام نو سیر تے کیتا اے طاقت ہے جبریل دی جیڑا میرے آقا دا خادم ہے لوگ آندے نے حاضر ناظر وہ میں کیا 1 سیکنڈ دے مائکرو سیکنڈ تو پہلے مصطفیٰ دا غلام سدرہ تو زمین ہوتی آگے حاضر ناظر ہو سکتا ہے تے تم میرے نبی دے بارے خرافات کر لے
طاقت ایک خادم مصطفیٰ دی سیدنا جبریل علیہ السلام دی تے ایڈا تکڑا جبریل، ایڈی طاقت والا جبریل، 600 پر دا مالک جبریل، ایک پر کھولے تے مشرق تو لے کے مغرب تک ساری جگہ نو ڈھانپ لے، ایڈے بڑے پر دا مالک تے 600 پر اینی طاقت تے آندے نے سونے لو دا نو تو ان ملا تا لہ ترک تو اگر میں ایک پوٹے دے برابر بھی اگا گیا تے ماں زاگ دے کاجل والے میرا کوئی نہیں جے لینا، میں نہیں اس تو کی جا سکتا۔ سرکار نے فرمایا جبریل موڑ دا ساتھی نہ بن، توڑ دا ساتھی بن، توڑ دا ساتھی بن۔ تو میرے ابا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک بار آکھیا سی جدو چکھا دے اندر سڑا جدو نمرود دی آگ وچ تے تو آکھیا سی میں اوتھے پہنچ سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا، تے جبریل اج میں پیو والی گل دا تینوں جواب نہ دے دیاں، اج اپنے باپ دا قرض نہ چکا دیا، تو آکھیا سی میری پرواز ہوتے ہوئے جتھے کوئی نہیں جا سکدا، جبریل قرض ہے ادار لگا اپنے باپ دا، میں مصطفیٰ ہوں اوتھے چلا جتھے تیرا تصور بھی نہیں جا سکدا، جتھے تیرا تصور بھی نہیں جا سکدا۔ جتھے تیرا تصور بھی نہیں جا سکتا میں ہوں اوتھے چلا، مار اڈاری میرے نال، مقابلہ کر میرے نال، اس تو اگے ود میرے نال۔ آندے نے سونے شیخ سادی رحمت زبان میں جاندے نے اگر یک سرے موے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزد پرم، سونے ایک وال دے برابر بھی اس تو اگے گیا میرے پر فروغ تجلہ اللہ دے انوار و تجلیات نہ سڑ جاندے، میں سوادہ ڈھیر بن جانا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل جے تو نہیں نہ جانا تو میں تو پھر چلنا، جے تو نہیں جانا تو نہیں جانا تو میں چلنا۔ انہاں کیا سونے تسی جاؤ مینوں رہن دیو، میں اس کو اگے نہیں جا سکتا۔ سنیو نقطہ بڑا قیمتی جے، توجہ نہ سماعت کر لو۔ معراج دی رات سدرۃ المنتہا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قمیض پا کے گئے نہیں یا نہیں؟ بولنا پڑے گا تو انہوں بولنا پڑے گا۔ قمیض پایا سی، تحمد مبارک بنیا سی، امامہ شریف پایا سی، بولو پایا سی نا۔ نلین شریف دے بارے چ اختلاف، علماء ظاہر فرماندے نے سنے جوڑیاں نہیں گئے، علماء باطن صوفیاء اولیاء فرماندے نے مصطفیٰ سنے جوڑے گئے، صوفیاء اولیاء فرماندے نے سنے جوڑے گئے۔ چلو ایک منٹ واسطے سائیڈ تے رہن جو جوڑے آنی گل اے جڑا جوڑا اتے پایا سی یہ تے ہے سی نا دسوئے والے بیلیو، بڑی پیاری گل جی، بڑی پیاری گل، یہ تے پایا سی۔ امامہ شریف بھی زیب سر فرمایا سی۔ سوال ہے مسلمان بھائیو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا امامہ شریف اگر سدرہ تو اگے جاوے تے اللہ دے انوار و تجلیات دا اثر نہیں ہوندہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قمیض نال جاوے انوار و تجلیات دا اثر نہیں ہوندہ، اگر تیمن مبارک جاوے انوار و تجلیات دا اثر نہیں ہوندہ۔ یہ تو مسئلہ نکل رہے بیا جیڑی شیخ میرے آقا دے جسم انور دے نال لگ جائے نہ دنیا دی آگ اثر کر سکتی ہے، نہ جہنم دی آگ اثر کر سکتی ہے، نہ سدرہ تو اگے انوار و تجلیات اثر کر سکتے ہیں۔ جیڑی شاید سرکار دے جسم نہ لگ جائے، جیڑی شاید آقا دے جسم دے نال لگ جائے۔ ایک میں مثال دے کے پھر اپنا نقطہ تو انہوں جبریل علیہ السلام دے نال نہ جان والا وہ تو انہوں سمجھانا چاہنا۔ مسلمان بھائیو، ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گرگو کباتی اماں جان سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر
تشریف لے گئے، آپ روٹیاں لا رہی نے، میرے آقا مسکرا پہ فرمایا اے فاطمہ ایک پیڑا مینوں میں دے، میں بھی اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں دے نال روٹی بناوا، پھر میں توے اتے پاواں یا تنور اندر لاواں۔ مسلمان بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا لے آئے، روٹی بنائی ہے، یہ حوالہ کتھے ملے گا؟ مدارج النبوۃ شریف، شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نقل فرمایا ہے، اور شیخ الاسلام حضرت مناظر اسلام امام المناظرین حضرت سیدنا و مولانا علامہ محمد اشرف سیالوی زیدہ مجدہ آپ نے اپنی کتاب کوثر الخیرات اس کے اندر نقل فرمایا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دی تفسیر تے پوری اتنی موٹی کتاب ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن والیاں پہلے چھاپی، ان تینہ تو چھپ دی اہل سنت و جماعت پبلیکیشن تینہ والے چھاپ رہے ہیں، ایر کتابہ موجود نے مارکیٹ اندر، فارسی دا اصل نسخہ میرے کول شیخ محقق رحمت اللہ علیہ دی مدارجہ موجود ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا نے روٹی بنائی تنور دے اندر لائی ہے، ان باپ بیٹی بہ کے گلاں کر دینے پہ کافی دیر گزر گئی، اچانک سیدہ کائنات نو یاد آیا، اے ابا جان روٹی لائی سی او دے وچوں کدے سڑ نہ گئی ہوئے، گئیاں نے جا کے چیک کیتا ہے، جویں آٹا کچا پہلے سرکار نے تنور اندر لایا ہے، او میں آٹا کچے دا کچا ہی تنور دے اندر پیا ہویا ہے۔ سبحان اللہ، آٹا کچے دا کچا پیا ہویا ہے، آکے عرض کر دیاں نے پیارے بابا جان کی گالے جڑیاں روٹیاں میں پکائیاں نے وہ تے پک گئیاں نے، لیکن جڑی تساں ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں دے نال لائی ہے وہ تے تیا گسر کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا اے بٹیا جڑی شے میں مصطفیٰ دے جسم دے نال لگ جائے، ہتھاں دے نال لگ جائے، جسم انور دے نال لگ جائے، نہ دنیا دی آگ گسر کر دی ہے نہ جہنم دی آگ گسر کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا نہ دنیا دی آگ اثر کر دی ہے نہ جہنم دی آگ اثر کر دی ہے، اس واسطے آٹا کچھائیے ثابت ہویا جڑی شے آقا دے جسم نہ لگ جائے او دیتے کائنات دی کوئی شے اثر، بولو اثر نہیں کر دی۔ تے مسئلے دا میں نو پتا ہے، تو انو پتا لگ گیا سنن دے نال، تے جبرائیل علیہ السلام نو بھی تے اس مسئلے دا پتا ہی سی نا، ذرا جا کے نکتہ سنو جا کے، جبرائیل علیہ السلام نو بھی پتا سی اگر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم انور دے نال کپڑا لگے تے اگے جا سکتا ہے، امامہ شریف لگے تے جا سکتا ہے، تہمت لگے تے جا سکتا ہے، میرے آقا دا قمیض اگے جا سکتا ہے، اگر جبرائیل علیہ السلام بھی میرے آقا دے پیر پھڑ لیں دے سونیا کلیاں نہیں جے جانا، مینوں بھی نال لے کے جانا جے، خدا دی قسمیں منبر تے بیٹھا حلفیہ بیان بھی دے سکنا وا، اگر جبرائیل پیر پھڑ لیں دے نسبت ٹچ کر لیں دے کدی کسے شے نے جبرائیل تے اثر کوئی نہیں سی کرنا، اچھی بولو۔ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے تو پتا ہے نا قمیض اگے جا رہے ہیں، تہمت مبارک اگے جا رہے ہیں، اور امامہ شریف جا رہے ہیں، اجے میں نلین دی گل نہیں کی تھی، امامہ شریف اگے جا رہے ہیں، تو میں بھی آقا دے پیار پھڑ لواں، سونیا کلیاں نہ جائے ہو، منو بھی نال لے جائے ہو، منو بھی تے صدرہ ہوتے سونیا تسی دے کوئی نہیں نہ چلے جانا تے میں کلیاں رہ جانا، میں تواڈے پیر پھڑنا منو بھی سونیا نال لے جاؤ۔ ہن سوال اے مسئلہ جبرائیل علیہ السلام نو پتا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے پیر پھڑے کیوں نہیں؟ پیر پھڑے کیوں نہیں؟ توجہ، جبرائیل علیہ السلام نے پیر پھڑے کیوں نہیں؟ او دی وجہ جڑی بندہ نہ چیز دی سمجھ وچ آئی ہے، او دی وجہ اے جڑی رات محب محبوب دے راز و نیاز دیاں گلاں دی رات ہوے اوتھے تیجے دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، بھائی شریف صاحب ہے نا نکتہ، یہ نکتے کسی کی غلامی میں آئیں تو ملتے ہیں،
کوسائیں پیچھے ہو تو نکتے ملتے ہیں. محب محبوب دی راز و نیاز دی گل ہوئے کہ اوتھے تیجے دی گنجائش بولو تیجے دی گنجائش نہیں ہوندی رب ہو کے میں تانگا اے رکھدا رب ہو کے میں تانگا اے رکھدا مشتاق فقط دیدار دا اے محبوبہ دیا اے محبوبہ اے محبوبہ دیا اے محبوبہ مکھڑا بکھلا جا چپ کر کے اے محبوبہ دیا اے محبوبہ دیا اے محبوبہ مکھڑا بکھلا جا چپ کر ساری خدائی سونگ گئی عرشان اتے آجا تو ہی آجا تیجے دی گنجائش کوئی نہیں تیجے دی گنجائش کوئی نہیں. اس واسطے مسلمان بھائیو جبریل علیہ السلام دا خیال جبریل علیہ السلام دی توجہ جبریل علیہ السلام دا ذہن اللہ نے اس پاسے جانے دیتا ورنہ اگر پیر پھڑ لیں دے اللہ دی حریم ناز اندر جان دے حریم قدس اندر جان دے لیکن میرے اللہ دا ازلی فیصلہ ایک کائنات والے ہو میری بارگاہ وچ عرشوں پار اگر کوئی آ سکتا ہے تے آمنہ دا لال آ سکتا ہے اور کوئی نہیں آ سکتا اور کوئی نہیں آ سکتا. سورہ نجم ہے یہ دے وچ جتنے سیگے نے نا علمہ شدید القوا ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. جتنے سیگے نا کئیاں نے تفسیر یہ کیتی ہے کہ جبریل نال ملاقات ہوئی. یہ معراج کا نام ہے لوگ آندے نے جبریل نال ملاقات ہوئی. اے مدودی شدودی ارگے انہوں نے لکھے یہ جبریل نال ملاقات دا نام کی معراج. تو میں کہے معراج سرکار دی نہیں معراج تے پھر جبریل دی ہوئی جی دے واسطے سرکار جا رہے ہیں. جبریل تے 24,000 واری آپ سرکار کو لوندا رہے. بولو نا سبحان اللہ 24,000 واری آپ آوے تے معراج سرکار خود جبریل نو ملن جان تے معراج پھر مصطفیٰ دی تے نہ ہوئی معراج تے جبریل علیہ السلام دی ہوئی. میں کیا بولیو تواڈی گل دا جواب عطا المصطفیٰ رضوی کول پکا تے پیٹا جواب ہے جدوں مصطفیٰ سدرہ تو اگے گئے نے جبریل تے تھلے رہ گئے وہ تو سرکار کنوں ملنے واسطے گئے وہ تو سرکار کنوں ملنے سبحان اللہ اللہ وہ تو کنوں ملنے واسطے گئے جے جبریل دا نہ ملنا معراج اور معراج بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تو پھر جبریل دے رہ گیا تھلے. اتھے ایک اور مسئلہ بھی حل کریے یہ جاگ دیو پہ دے ایک اور مسئلہ بھی حل کریے. وہ مسئلہ ہے لوکاں روڑا پایا نور بشر 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 بڑے لمبے روڑے پاتے لوکاں نے. میں پوچھنا نوریاں دا سردار جبریل ہے کہ نہیں؟ بولو نا وہ سید الملائکہ ہے نا نوریاں دا سردار ہے وہ تے رہ گیا سدرہ ہوتے تو میں نے یہ بھی سمجھاؤ اگاں کون گیا ہے اگے کون گیا ہے؟ کسی نے اختلاف نہیں اس گل وچ کہ جبریل نور ہے یا نہیں.
ہر ایک اتفاق ہے کہ جبریل علیہ السلام نور نے، سارے فرشتے نور نے، سارے فرشتے نور نے، یہ سارے نوریاں دا سردار ہے. یہ تے رہ گیا سدرا اتے، تے اگاں کون گیا ہے؟ بولو نا، پھر اگاں کون گیا ہے؟ اگاں کوئی گیا ہے نا جدے نور دی وجہ نال جبریل دا نور ہے، جدے وجہ نال جبریل علیہ السلام نے نورانیت عطا ہوئی، اگے او تشریف لے گیا. اور کتھے گئے؟ عقل ختم ہو گئی، سوچ مک گئی، سوچا دے اگے اندھیرا چھا گیا، گل مک گئی. کیا؟ اللہ دا قرآن فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا اینا قریب ہویا کہ فاصلے مٹ گئے، تو کمانہ دا فاصلہ رہ گیا، او ادنا یا یہ تو بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا، یا اس تو بھی تھوڑا رہ گیا، اس تو بھی تھوڑا رہ گیا. توجہ ہے حضرات؟ ایک کون نیڑے ہویا ہے؟ کون نیڑے ہویا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ تو گئے، جدو چلن لگے تے پتر کروں نکلے نا، صرف مثال لگا دین، استدلال نہیں، صرف مثال. تے ماں پچھو مارے آواز، تھوڑا جاؤ سفر کر کے آ جائے، مسے تو لے کے پلر تک اتنا ٹر جائے، تے ماں آواز دے پتر گل سنا. اس طرح کر کے پتر مڑ کے آندہ، ہاں جی امی جی، آندہ نا جی، ہاں جی امی جی، جی ابا جی، کی فرمایا؟ بلا تشبیہ و بلا مثال، صرف مثال دیتی ہے، گل سمجھ آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اگے چلے نے نا، تے جبریل آندے نے سونے ذرا گل تے سن جائے، کملی والے ذرا رکے ہو، ذرا گل تے سن لے. سرکار نے فرمایا دس جبریل کی گل ہے؟ عرض کردے نے سونے ایک دعائی ذرا جا کے میری بھی قبول کرا دے ہو. چلے ہو نا اللہ دے حریم ناز وچ، تے تسی اوتھے چلے ہو جتھے ساڈی سوچ بھی نہیں جاندی، تے سونے ذرا ایک دعائی قبول کروا دے. سرکار نے فرمایا جبریل دس کیڑی دعائی؟ سنیو جاگ جاؤ، دس کیڑی دعائی، کیڑی تیری فریاد ہے جڑی جا کے میں رب نو دسنی. عرض کر دینے کملی والے بڑا دیر ہو گئی ہے، میرا دل کردا ہے جدوں قیامت والے دن تہاڈی امت پل صراط تو لنگ دی ہوئے، پل صراط تو تہاڈی امت لنگ دی ہوئے، میرا دل کردا ہے تھلے پر میں بچھائے ہو. سبحان اللہ، امتیو بولو سبحان اللہ. سونیا میرا دل کردا ہے پر میں بچائے ہوں تے تہاڈی امت میرے ہاں پراں دے تو گزر دی ہوئے، خیریت دے نال گزر جائے. ایتھے میں ایک روایت ہور کوٹ کرنی چاہواں گا. نوادر الرسول کتاب دا نام ہے، امام حکیم ترمذی 4 صدی ہجری دا امام، آپ نے روایت نقل فرمائی. بہت ساری کتاباں اندر موجود ہے، وقت تھوڑا اس واسطے ایک حوالہ میں پیش کیتا ہے. جدوں سرکار دے امتی لنگن گے، نیک بندے لنگن گے، اللہ اللہ کرنے والے لنگن گے، درود و سلام والے لنگن گے، کچھ درود والے کچھ برود والے، اے دوجے بیلی برود والے نے، ایسی سنی درود والے. تے جیڑا درود والا ہے وہ برودیاں گلوں ڈردا نہیں، جیڑا برود والا ہے وہ تے درودیاں گلوں ڈرے گا، لیکن جیڑا درود والا ہے وہ برود والے گلوں نہیں ڈردا. اخیر مرنا ہی ہے نا، ڈر کا دے، ڈر کا دے. تے جہنم دی آگ آکھے گی جزیا مومن، جزیا مومن، اے مومنہ جلدی گزر جا، جلدی گزر جا، جلدی گزر جا. مومن آکھے گا اگے منو خطاب کیوں کرنی ہے بھئی؟ جہنم دی آگ جواب دے گی تیرے نور دی ٹھنڈک نال، تیرے ایمان دے نور دی ٹھنڈک نال میری آگ ٹھنڈی ہوندی ہے بھئی، جلدی گزر جا، جلدی گزر جا. ادھروں آگ بھی سانو آکھے گی جلدی لنگو. جبریل نے پر بچھائے ہون گے، میرے آقا اوتھے کھلو گے ارشاد فرماندے ہون گے رب حبلی امتی. لون تیری چیزیں رڑ گئی ہیں، آگ بھی ساڑی حمایت کرنی، چھیتی لنگ جو
ابو جہل پیچھے ہونا انہوں سٹڑا بیچے چھیتی لنگو مومنو چھیتی گزر جاؤ وہ میرے محبوب کے درود پڑھنے والے ہو نکل جاؤ جلدی گزر جاؤ تواڈے ایمان دی نورانیت نال میری اگ تے اثر نہ پیا نکل جاؤ تے جبریل بھی پڑھ بچھا کے سامنے نکل جو چھتی تے سرکار بھی کہو رب حبلی امتی یا اللہ میری امت نو میرے حوالے کر دے رب سلم امتی یا اللہ میری امت نو سلامتی نال پل صراط تو پار کر دے اجازت ہوئے تے کھور حدیث کوڈ کر لائے تھے چونکہ گل صدرہ والے دیئے تے او دی ریکویسٹ دی گل ہے جڑی اللہ دی بارگاہ سرکار نے جا کے پیش کرنی سی ایک اور روایت سنو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کملی والے قیامت والے دن بڑا اوکھا پینڈا ہونا ہے کہ رش بڑا ہونا ہے دنیا بڑی ہونی ہے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے اے ماں زاگ دے کاجل والے آؤ توانو تلاش کرنا ہوئے نراش اندر کتے توانو لبیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلی جگہ حوض کوثر تے آ جایا جے اچھی بولو حوض کوثر تے آ جایا جے میں اپنے پیاسے گناہگار امتیاں نو کوثر دے جام پر کے پیاندا اعلیٰ حضرت دی گل کریے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت مولانا امام شام درزا بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمانی کر دینے پہ فرمان دینے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں وہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے یہ ہے وہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے اور انا آتوئی ناکل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے انا آتوئی ناکل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے پڑھ لو ایک باری انا آتوئی ناکل کوثر ساری کثرت پاتے صحابہ کوئی دنے سونے جے اوتھے نہ ملو راش ہوئے نہ سمجھ آوے پھر کتے جائیے فرمایا پھر اس ترکڑی کو لائیو جتھے عمال تردے ہوں گے جتھے عمال سونے جے اتھے بھی نہ لبو پہلی روایتی سپورٹ میں پیش کر رہے ہیں جے سونے اتھے بھی نہ لبو فرمایا پھر پھول صراط دے آ جایا جے میں اپنے گناہگار امتیاں نو پھول پار کران داؤں گا اللہ حضرت تھے بھی فرمایا ایس جگہ تھے امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ تھے بھی ترجمہ کر دینے فرما دینے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے رضا پھول سے اب وجد کرتے
گزریے رضا پھول سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد سونے صداواں بلند کرنیاں نے یا اللہ میری امت رب آکھنا سونیا جبریل پر اگے وچھائے نے جنم دیا گا کہ نہ دے حق وچ سپورٹ کر دیے نکل جاؤ سونیا دل نکا کیوں کر دے ہو تسی آکھی جاؤ میں منی ہونا کل بخاری شریف دی حدیث کل تسما صد توتا وشفا تو شفا جلد نمبر 2 کتاب التوحید دی روایت ہے سونیا تسی بخشوائی جاؤ میں بخشی ہو نہ تسی گلاں کری جاؤ میں سنی ہو تسی منگی جاؤ میں دئی ہو اچھا بھائی جبریل کہہ دیاں گے بھائی کہہ دیاں گے جا کے سونیا ہن میں تے ہل بھی نہیں سکدا ایتھوں تے تسی ہن جا سکدے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اگے رف پیش کیتا گیا کی پیش کیتا گیا رف پیش کیتا گیا بعض علماء لکھیا ہے کہ ایک جانور دی شکل ہے بعض نے لکھیا ہے کہ تخت ہے رف پیش کیتا گیا سرکار اس تے بیٹھے اگے تشریف لے گئے پھر اس تو اگے ایک نور دی سیڑھی پیش کیتی گئی نور دی سیڑھی پھر اس تے تشریف فرماؤ پھر اس تو اگے علماء نے لکھیا ہے امام عبدالوہاب شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس تو اگے پھر ایک نور دا حالہ پیش کیتا گیا نور دا ایک گول دارا ایک حالہ بس اوتھے عقلاں گم ہو جاندی ہیں اوتھے عقلاں گم نے اوتھے ان گل سمجھ تو باہر ہے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ والجواہر اندر فرماندے نے جس ویلے نور دا حالہ پیش کیتا گیا اللہ دے حریم ناز وچوں آواز آ رہی ہے اللہ دے حریم ناز وچوں آواز آ رہی ہے اللہ دی رحمت آواز دیندی ہے بھی فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی اچھی بولو اللہ دی رحمت آواز دین دیئے بھی کیف ایدہ مطلب روک جاؤ ایدہ معنی ٹھہر جاؤ فرمایا کیف یا محمدو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکی آجے ذرا ٹھہرے آجے انہا ربا کا یصلی توڑا رب توڑے تے درود پیا پیج رہا اللہ سونیا ذرا ٹھہری تیرا رب تیرے تے درود پیا بھیج رہا ہے تے جدوں کسی نوں سدیا جائے محبوبہ آ جا سیر کرائیے تے پھر آپ بھی کروں باہر نکل کے استقبال کری دائے نا دوجا ترجمہ عشق والا صلی یصلی دے 17 معنی نے لغت دیاں کتاباں جو ایک معنی کسی دے استقبال واسطے ہونا فرمایا کیف یا محمد ان ربک یصلی سونیا ایتھے ہی رکے آجے تواڈے اللہ دی رحمت تواڈے استقبال واسطے آ رہی سواد آیا کہ نہیں ہے ٹھہری ٹھہری محبوبہ ٹھہری 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 محبوبہ سانو لگیاں توڑ زخمی صاحب یہ میرا اپنا شعر ہے ایسے موقع دا میرا اپنا ذاتی شعر ہے کیفیا محمد ان ربک یصلی سونیا ٹھہری ٹھہری اے محبوبہ ٹھہری ٹھہری پڑھ لو تسی بھی ٹھہری ٹھہری اے محبوبہ ذرا ٹھہری 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 اے محبوبہ سانو لگیاں توڑ اور مزیدہ نکتہ اتھے نکتہ آیا یہ آواز کدی آواز بچائیے جاگ رہے ہو
یہ جاگ رہے ہو تو جھوم جاؤ گے. امام عبدالوہاب شرانی رحمت اللہ علیہ الیواقی تو والجواہر فی بیان عقائد الاکابر کے اندر فرمان دینے کہ فیا محمد ان ربک یصلی، سونیا رک جائیں، ٹھہر جائیں، تیرے رب دی رحمت تیرے استقبال واسطے آ رہی ہے. آواز کدی آواز وچ آئی ہے، آواز کدی آواز دے مشابہ وے. حدیث اندر آندا ہے آواز سیدنا صدیق اکبر دی آواز دے مشابہ. اچھی بولو، یہ انہاں دی آواز دے مشابہ. لو میرا تخیل سنو بھی کیوں انہاں دی آواز دے مشابہ. اینی دور بندہ فیصلہ بات ٹور جائے پشاور آل تے سارا کھوچیاں دا علاقہ تے بندہ ایک علاقے نویں وچ جا کے تھوڑا جا فیل ہوندہ ہے، فیلنگز ہوندیاں نے اپنیاں تے سرکار مدینہ اپنیاں فیلنگز تھا ہوتے تے جدو رب دی رحمت نے محسوس کیتا نا کہ فیلنگز ہٹانیاں چاہی دی ہیں، انہاں نو ختم کرنا چاہی دے. تے پشاور دے علاقے وچ قبلہ کاری مقصود احمد نعیمی صاحب ہوتے ہون تے اے آواز دیں رضوی صاحب دا میں نو چاہ چڑھ جائے گا، کوئی گل نہیں میرا یار بھی ہے تھے مزہ، کوئی گل نہیں میں تھے کلا نہیں میرا یار بھی ہے تھے. اللہ دی رحمت دا تقاضا ہے سی میرے محبوب نو کوئی ایسی فیلنگز نہ ہون، کوئی ایسا تین اندر چیز نہ آوے. فرمایا اے ماساک دے کاجر والیا صدیق دی آواز دے مشابہ آواز دینا وا پیا، پتہ لگ جائے تو کلا نہیں یار صدیق بھی نہ. اللہ اکبر. آہا سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ. واہ سونے ربا میرے آقا نو کنی اعلیٰ شان عطا فرمائی. تیرا شکر ہے، لا تعداد مرتبہ شکر ہے سانو اپنے محبوب دی امت وچ پیدا فرمایا. بڑا کرم، بہت کرم، بڑا فخر ہے ہمارے لیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کاش نوجوانوں تھوڑا مائنڈ ٹھیک کر لو، خیالات ٹھیک کر لو اور سرکار کے سچے غلام بن جاؤ، بس سارا کچھ تھوڑا ہی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ فرماندہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. پھر جو آکھیں گا وہی لکھیا جائے گا. ایک کری میرا بنتے صحیح، ایک کری میرا بنتے صحیح، جو آکھیں گا وہی تحریر ہوئے گا. لو بھی تیری پھر قلم بھی تیرا ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر عمر لایا جتھے میں نو کلمہ دے چلن دی آواز آئی اس جگہ نو شریف الاکلام کیا جاندہ ہے. حدیثان دے اندر ہوندہ ہے مسلم مشکات اشیت علمات مجمع زوائد جوار البحار ساریاں کتاباں اندر روایت موجود ہے. میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے شیخ کامل بھی نے، میرے استاد محترم بھی نے، انہوں نے ضیاء النبی شریف کے اندر بھی اس روایت نو کوڈ کیتا ہے اور اتے انڈر لائن کیتا ہے، ہائی لائٹ کیتا ہے اور فرمایا ویکھو ساڑھے آقا دی شان ہے نہیں اعلیٰ شان ہے. جڑے کان کوئی شے نہیں سن سکتے وہ آندے نے اسی دے نبی کو جایا، لیکن فرمایا بدبختو تانوں کی پتا ہوئے میرا نبی تے اللہ دے کلمے قدرت دے چلن دی آواز بھی سن رہا ہے. کلمے قدرت دے چلن دی آواز سن دے نے. فرمایا شریف الاکلام دا مرحلہ آیا تے میں کلمے قدرت دے چلن دی آواز سننا آ گیا. کلمے قدرت دے چلن دی آواز سننا آ گیا. فرمایا رب العالمین سونیا گھبراندہ کیوں ہے؟ اپنے دل نو چھوٹا نہیں کرنا. بڑی جرت دے نال آئے ہو، شہر واسطے آئے ہو، بڑے ناز نال آئے ہو، شہر واسطے آئے ہو، بڑے خوبصورت طریقے نال آئے ہو، سیر و تفریح واسطے آئے ہو. اے سونے آ جاؤ کملی والے آ جاؤ، کملی والے آ جاؤ. ہن روایت الفاظ سنو. اللہ فرماندا ہے اُتنو منی یا محمد، اے محمد نیڑے آ جا. تفسیر روح البیان امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
فرمایا ادنو منی یا محمدو، ادنو منی یا احمدو، ادنو منی یا خیر البریہ، اے محمد نیڑے آ جاؤ، احمد نیڑے آ جاؤ، ساری کائنات چوں اعلیٰ ترین ہستی نیڑے آ جاؤ، سب تو اعلیٰ خیر البریہ، ساری کائنات چوں اعلیٰ نیڑے آ جا۔ سونیا ترجمہ کریے، شیخ صاحب ترجمہ کریے، ترجمہ کریے۔ آکھیا سونے آجا گھبرانا کیوں، محمد یہ کون مکان آپ کا ہے، محمد یہ کون مکان، بڑی بدنصیبی ہے، چپ رہنا، زبانہ دے تالے کھولو، مسجد دی فضا گونجائے، سارے پڑھو گے لطف پیدا ہوئے گا۔ محمد یہ کون مکان آپ کا ہے، محمد یہ کون مکان آپ کا ہے، محمد یہ کون، ادنو منی یا محمدو، ادنو منی یا احمدو، ادنو منی یا خیر البریہ، سونیا دور دور کیوں ہے، نیڑے نیڑے آ جا، نیڑے نیڑے آ جا کیوں، محمد یہ کون مکان آپ کا ہے، محمد یہ کون مکان آپ کا ہے، زمین آپ کی آسمان آپ کا ہے، زمین آپ کی کیا مسئلہ باہر کیا مسئلہ؟ اچھا محمد یہ کون مکان آپ کا ہے، زمین آپ کی آسمان آپ کا، سونیا آجا کیوں یہاں سے وہاں تک نہیں اور کوئی، یہاں سے وہاں تک نہیں اور کوئی، کملی والے آجا کیوں مکان آپ کا لا، مکان آپ کا ہے، مکان آپ کا لا، مکان آپ کا لا، مکان۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، پھر منظر آیا جنو سمتنا فتدلہ فقانا کعبہ قوسین او ادنی دے نال تعبیر کیتا ہے اللہ دے قرآن نے سورہ نجم میں آیت نمبر 8 اور 9، سمتنا فتدلہ علی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، فرمایا کملی والا نیڑے آیا، انہیں دی تشریح کرنی ہے بخاری شریف وچوں، سمتنا حضرت شرحیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی روایت درج فرمائی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما دے نے، امام بخاری نے نقل کیتا ہے معراج دے چیپٹر اندر فرمایا کون نیڑے ہویا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضرت شرحیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے فرما دینے دی تفسیر ہے فرمایا سمتنا دنا الجبار رب العزت میرے مصطفیٰ دے نیڑے خدا ہویا۔ لوگ جبریل علیہ السلام دے چکر جو باہر نہیں آؤں دے، کدی بخاری شریف بھی پڑھے آگر، بخاری شریف پڑھے، دن الجبار رب العزت، رب العزت جو جبار ہے قہار ہے وہ قریب ہوا، فتدلہ پھر جڑا سیر کرن گیا ہے پھر وہ نیڑے ہویا، جڑا سیر کرن گیا ہے انہوں نیڑے ہویا، سمہ دنا وہ نیڑے ہویا، فتدلہ پھر اے نیڑے ہویا، سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟
رب نیڑے ہویا پھر سرکار نیڑے ہوئے یا اللہ کنا قریب ہوئے فرمایا دو کمانہ دا فاصلہ رہ گیا کہو صحیح نے دو کمانہ دا فاصلہ رہ گیا اور فرمایا آؤ ادنا یا اس تو بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا یا اللہ کنا کو رہ گیا فرمایا چوپ رہا کرو ہر گل نہیں پوچھی دی جدو قرآن کے چوپے دے توانو ننو لین دی گڑی دو اگو او ادنا دے آگے قرآن جی چوپ ہو گیا تسی ہن مسئلے وچوں کڈی آؤ گے تکے نال کنا نیڑے ہوئے وہ کئی تے وہ ساڑے پرانے بیلی جڑے ہوندے وے انج کر کے میں کہے غلط ہے کیوں جڑا جفی وچ آوے وہ رب نہیں ہوندا یہ نہیں قوسین اس صرف قرب دسیا جا رہا ہے جفی پان دی گل نہیں قرب دسیا جا رہا ہے اینا قریب ہوئے اینا نیڑے ہوئے سبحان اللہ عرش دیاں بلندیاں عرش نے سرکار دا دامن پکڑ لیا فتمسک العرش بزیالہ سرکار دا دامن پکڑیا کہنے لگا سونے آج دولہ بنے ہوں جدو بندہ دولہ بنے پھر منگن والے منگ دینے سونے آج میں بھی منگتا بن گیا مازاگ دے کاجل والیا کچھ کرم دی خیرات فرمایا کی لینا یہ اللہ دے عرشہ کہنے لگا سونیا پہلا بھی توڑے نام دا ہی فیض ہے میرے کول فرمایا کیڑا فیض ملی آئی عرض کردہ کملی والیا جیڑے بیلے اللہ نے میرے جسم نو تخلیق کیتا ہے پیدا کیتا ہے اپنی کلمہ قدرت دے نال میری پیشانی ہوتے اپنا اسم جلالت لا الہ الا اللہ لکھیا ہے میں لرزہ پر اندام ہو گیا میرے تے کبھی تاری ہو گئی میرے تے زلزلہ آ گیا میں کمبن لگ پیا میں حرکت کرن لگ پیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر عرشہ کی ہویا فرماندے نے اللہ نو رحم آیا میرے اوتے پھر کلمہ قدرت دے نال محمد رسول اللہ لکھیا ہے سونیا تواڈا نام لکھن دی دیر ہوئی ہے اودوں دا مینوں قرار مل گیا اودوں دا مینوں سکون آ گیا اللہ اکبر سونے پہلا بھی توڑے نام دے فیض ہے اے رب عرشو تے بیٹھا ہے جی کئیاں بیلیاں دا وہ باڈروں پار والے بیلی انہوں دا قیدہ پتہ کی ہے اللہ عرش کے اوپر کرسی پہ بیٹھا ہے کرسی اللہ کے وزن سے چیر چیر کر رہی ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی ہاں اللہ کے وزن سے چیر چیر کر رہی ہے میں کہا ساڑھا رب کرسیاں دے نہیں بہندہ سمجھ آئی گل کوئی نہیں آئی اے عرش رب دا ٹھکانہ نہیں ہے ٹھکانہ مستفاد ہے کوئی عرش رب دا ٹھکانہ نہیں ہے ٹھکانہ سرکار دا اچھی بولو نا سچ فرمایا اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ ترجمہ کر دینے فرمان دینے وہی لا مکان کہ مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے پڑھئے مل کے ذرا وہی لا مکان کہ مکی ہوئے وہی لا مکان وہی لا مکان کہ مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں اللہ کے مکانات نہیں ہیں بیٹھیں تھک گئے چکرو تیرے ایتے آجے میرے فوٹو آجے گی بھی بنا لیں ایتے آجے اچھا جی چلو سبحان اللہ میں نہ جدو سونا عرش تے ٹر گیا حد نہیں موک گئی بولو تو صحیح ہے بھائی شریف صاحب حد نہیں موک گئی جدو عرش تے ٹر گیا یہ تو اگے کی تسی دسو گے جدو او ادنا دی منزل آئی عرشوں بھی پار حد نہیں ہو گئی بولو تو صحیح ہے حد ہو گئی پر گل ہے وے گلاں بھی وہ ہی کردا ہے جنوں پیار آ جائے سچی گل ہے جنوں پیار آ جائے
جنہوں محبت ہو جائے، جنہوں کسی دی چاہت ہو جائے، یہ گلاں بھی وہی کردا ہے تے جے بندہ چوڑ مارے بھی وہ عرش تے جا کے بھی ساڈے ارگے ہی نے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر خطریاں والا کام ہی اور کو مسلماناں دی گل تے نہیں۔ لو جی اتنے موقع تے تہاڈی گل کر رہے ہیں، بھائی شریف صاحب آندے عارف کھڑی دی گل کرو، سنیے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس موقع تے، فرماندے نے سونا عرش تے گیا تے پھر بھی چوڑا مارن والے چوڑا تو باز نہیں آئے، پھر بھی اندر ایک ہو جائے۔ فرماندے نے لوگوں میں گل کرنا وا سوچ کے مینوں جواب دیو، میں کہ عارف کھڑی دسو کیڑی گل ہے؟ فرماندے نے گل اے وے سونے نال پتل نہ رلدا، او جویں سرمے نال نہ کولے، او کامتی کی اوتھے قدر محمد، او جتھے بل بل بولے، کامتی کی اوتھے قدر محمد، تے جتھے بل بل بولے، او جتھے بل بل بولے، جتھے بل بل دا مقام ہے اوتھے کان نہیں جا سکدا، جتھے کان دا مقام ہے انہوں مقام نو مقام آکھیا ہی نہیں جاندا، مقام تے ہووے جڑا اللہ نے بل بل نو عطا کیتا۔ میرے مرشد کریم میرے استاد محترم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 92 میں سیلاب آیا تھا، یاد ہے 92 میں وہ سیلاب آیا جو ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھا۔ بیرا شریف کے ہمارے ادارے میں 9 فٹ پانی تھا، بیرا شریف کے شہر میں 14 فٹ اوسطن پانی تھا، میں ایف اے کا سٹوڈنٹ تھا بیرا شریف میں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فرمایا یہ عطاء المصطفیٰ رضوی میرے ادارے کی بلبل ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں حلفیہ پہ اللہ کے گھر میں، یہ میرے ادارے کی بلبل ہے، تو جتھے بلبل ہوئے اللہ اکبر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ مقام آیا جدوں رب العالمین قریب ہو کے فرمایا کملی والے کی لے کے آئیں، یار یار کو لوندا کچھ لے کے آؤندا ہے، سونیا کی لے کے عرض کر دینے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دینے یا رب العالمین لے کے میں کی ہونا سی سب کوئی تیرا ہے، تین چیزاں دا میں گزارش کرنا وا۔ فرمایا سونیا دس کیڑی گل ہے؟ عرض کر دینے سونیا التحیات للہ ایک والصلوات دو والطیبات تین، میرے اللہ نے فرمایا مازاق دے کاجل والیا تین مینوں دتیاں نہیں، تین میرے کول بھی لے لے، یا اللہ کیڑی کیڑی؟ فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ایک ورحمت اللہ دو وبرکاتہ تین۔ اجڑا تیاد پڑی دا یہ میرا آج دی رات مکالمہ سی اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان، تے رب آندہ ایوہ نبی ہو تے تینوں یا رسول آندے ہیں کو پیڑی پیڑ ہوں دی، ایوہ نبی ہو دا مطلب ہے یا رسول اللہ، اے نبی، اے رسول اللہ، اے نبی، یہ ہوئی ہے جڑا نماز بھی پڑھیں تے جائے تے باہر سلام پھیر دے رہا پھر ہی شروع، وہ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی سمجھ؟ چلو ہن بیٹھ جاؤ، میرے کا تھکاوٹ لے گی تھوڑی، بیٹھ جاؤ جی حضرات توجہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور دے اندر خیال آیا جڑے میرے کے گناہگار ہو تسی ذات توجہ نہ گل سنے، نیک ہو انہاں سنن دی کوئی لوڑ، جڑے میرے جیسے گناہگار ہو انہاں واسطے دعوت۔ معراج تے جا کے اللہ دے رحم ناز وہی بہ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو خیال آیا میرے اوتے تے سلام ہو گیا، رحمتاں ہو گئیاں، برکتاں ہو گئیاں، پر میری گناہگار امت دا نام تے کوئی نہیں لیا گیا، میری گناہگار امت دا نام نہیں لیا گیا، تے میں دے اج امت دا بھی کچھ کر کے جانا ہے، جی یا اللہ میں نہیں جانا۔ فرمایا سونیا دس کیا میں عرض کر دینے ربا السلام علینا، ساڑھے اتے سلام ہوئے، یعنی میری امت دے سارے گناہگاراں اتے بھی تیرا سلام ہوئے۔
السلام علینا، یہ گل کتوں نکلی؟ یہ اگلا فکرہ پڑھو گے تو گل نکلے گی. کیوں؟ نیکاں دا ذکر کے بکھرا کیتا گیا ہے. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. یا اللہ جڑے تیرے نیک بندے نے انہاں تے بھی سلام ہوئے. نیک سارے رب نو دے چھڑے تے جڑے گناہگار نے میرے آقا نے معراج دی رات بھی اپنی کملی اندر چھپا لے. فرمایا مسلمان بھائیو السلام علینا، یا اللہ میرے اوتے سلام دے ہے، یہ میری امت یا گناہگاراں اوتے بھی سلام ہوئے. نوجوانہ تھوڑا جا سیانا ہو جا، ورنہ میرے آقا دی رحمت آج بھی تینوں صد مار دیئے بھئی. رحمت میرے حضور دی واجاں پہ مار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لما. آقا دی رحمت آج بھی تو آوازاں دے رہی ہے، آج بھی آوازاں دے رہی ہے. صرف سیانے ہو جاؤ، خیالات نو پاک کر لو، لباس پاک رکھو، جسم پاک رکھو. جتھے بھی نماز دا ٹائم آوے وضو کر کے نماز پڑھیا کرو، اللہ تعالیٰ دا رسول خوش ہو جائے گا. گفٹ لے دیتے تے سونے ایک شے میرے کو ہور بھی لے جا. ربا دیو فرمایا 50 نمازاں نہیں، 50 نمازاں لے جا. لیاں تے واپس آ گئے. 6ویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام کھلوتے رہے. 9 چکر انہاں لوائے سرکار دے، 9 پھیرے لوائے، 9 چکر. تے کنیاں کٹیاں؟ لولو کنیاں کٹیاں؟ 45. موسیٰ علیہ السلام آندے نے سونیا ارجع الی ربک فصل تخفیف، رب کو جاؤ تو جا کے نمازاں دے کٹ کرن دا سوال کرو. اے امتاں ہے ویکھ کے آیا سونے اے نہیں جے آکھے لگ دے تے تسی کٹاؤ نمازاں. ہن موسیٰ علیہ السلام دا عقیدہ اے سی سرکار جانا ہے تے رب نے موڑنا نہیں، تاں کا لیا تے سونا چپ کر کے ٹر پیا. عقیدہ سرکار دا بھی یہی سی، میں جانا ہے تے رب موڑنا نہیں. ساڈا عقیدہ تے موسیٰ علیہ السلام والا، ساڈا عقیدہ تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والا. تو سونا آکھے تے رب موڑ دا. 9 پھیرے لگے. ایکو پھیرے وچ بھی میرے 45 کٹ سکدیاں سن. ایکو پھیرے وچ 45 کٹ سکدیاں سن. یہ 9 پھیرے کیوں لگے؟ اور راز ہے، راز ہے وے موسیٰ علیہ السلام کو ہے تور تے 9 واری آکھیا سی یا اللہ مینوں اپنا وخا، اپنا وخا. 9 واری آکھیا سی تے رب نے آکھیا وکھاواں گے. فرمایا تینوں میں 6ویں آسمان تے کھلارنا ہے تے نمازاں دا وچ تدبیر رکھنی ہے بہانہ تے میرا محبوب مینوں ویکھ کے آئے گا تو میرے سونے نبی نو ویندا جائے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت. موسیٰ علیہ السلام مسلم شریف دی حدیث ہے، کہنے لگے سونے ایک پھیرا اور لاؤ. ساریاں نہیں کچھ تے کٹن گیاں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جاواں تے صحیح پر موسیٰ سألت ربی حتی استحییت منہ، بڑا منگیا میں رب کو، میرے رب نے ہر واری مینوں عطا کیتا ہے. ہن 5 رہ گئی ہیں تے مینوں رب کو جاندیاں نا حیا ہوندا ہے کہ میری امت ایڈی نکارہ تے ایڈی ناقص تے ایڈی بے وقوف تے پاگل ہوئے گی، ایڈی نکڑمی امت ہوئے گی کہ 5 بھی نہ پڑے گی. سرکار نو تے رب کو جاندے حیا آیا، پر سانو بھی نماز تو پرہیز ہوندا. ذرا اسی بھی نماز تو پرہیز رکھنے کہ نہیں رکھو گے؟ پوری کوشش کرانا انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. کھڑے کیجئے ہاتھ، انشاءاللہ ثواب کا کام انشاءاللہ پڑھیں گے نا. اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ پرہیز نہیں کرنا، اس تو پڑھنا انشاءاللہ. واپس آ گئے، روڑا پہ گیا مکے وچ، کیا مسئلہ بن گیا ہے. ابو جہل دے کے چول جیا سی، وہ چھتی چھتی دوڑا، میں آخری بات کر رہا ہوں، دوڑا گیا جا کے ابو سیدنا صدیق اکبر نے ابو بکر باہر آؤ نا ذرا. فرمایا کی گل سویرے سویرے باہر سے نکلو. صدیق پاک باہر ہے، کی گل
اگر کوئی بندہ انج آکھے کہ میں ایڈی چھتی گیا تو ایڈی چھتی آیا، عقل مندی ہے؟ فرمایا نہیں مندی۔ جے کوئی آکھے عقل مندی ہے؟ فرمایا نہیں۔ صدیق ابو بکر جے کوئی آکھے تے عقل مندی ہے؟ فرمایا نہیں۔ وہ آندا ہی کون؟ جدی دن رات تعریفاں کر، جدے نال لگا رہی نہ 24 گھنٹے، جدے پیچھے لگ کے سارا کو چھڈیا ہی۔ آپ نے فرمایا وہ چوڑے جئیے جھوٹے جان دیئے، تو تے آندا سے کوئی آکھے وہ میرا نبی کوئی ہے، وہ چوڑے جئیے تو تے آندا سے کوئی آکھے میرا محبوب کوئی ہے، وہ تے شب اسرا دا دول ہے، وہ تے مال کے ہر تو سرائے، جے میرے نبی آکھے ہے تے میں تصدیق کرنا سچ ہے۔ بو جہل جو سن پایت سج تج، بو بکر سے جا کے کہے اکھ مج، صدیق کہن سب کچھ ہے سچ، مورا آقا جو بات بتاوت ہے، مورا آقا جو بات بتاوت ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اشتہار پہ لکھا ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگا، تو انشاءاللہ بر وقت تشریف لائیں اور عقائد